بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہے، وہ ایک تاریخی کتاب دستاویز قرآن جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، وہ قرآن اللہ عز و جل اس میں ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ارے یہ وہ لوگ تھے یہودی نصارا، یہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ان کی عبادت و پرستی تھوڑی کرتے تھے، ہم ان کے سامنے رکوع اور سجدے تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذرا سچ سچ بتانا، ذرا سچ سچ بتانا، کیا ایسا نہیں تھا کہ جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے اور جن چیزوں کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہنے لگے یہ بات تو تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کو حلال و حرام کی اتھارٹی نہیں ہے، اگر تم نے یہ حلال و حرام کی اتھارٹی کسی کو دے دی تو اس کو تم نے اپنا رب بنا لیا۔ اور یہ عرب جہاں سے اسلام نکلا ہے جہل، شرک اور بدعات کے دلدلوں کے اندر پھنسا ہوا تھا، شراب خوری، زناکاری، بدکاری، قمار بازی، چوری، گھٹیائی اور ظلم و زیادتی کے اندر یہ پورے کے پورے عرب ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اس کے باوجود بھی کعبے کے اندر 360 بت رکھنے کے باوجود بھی ابھی آپ نے شیخ رضا اللہ عبد الکریم سے وہ بات سنی ہے کہ کعبے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہیں، جناب عالی احرام بھی باندھ رہے ہیں، لبیک بھی پکار رہے ہیں، مینا کے اندر بھی جا رہے ہیں، عرفات کے اندر بھی جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں ہمیشہ کہ اگر یہ بات میں عام مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت سارے مسلمان، کچھ بہت ہی کم مسلمان ہوں گے جو ان حقیقتوں سے واقف ہوں گے، ورنہ بیشتر مسلمان، اور میں کہوں 75 مسلمان ان حقیقتوں سے ناواقف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھاتے ہیں، نہ قرآن کا مطالعہ ان کے سامنے رہتا ہے۔ ان کو تو قرآن کہہ کر کے، ان کو تو قرآن اللہ کا کلام کہہ کر کے اس دور کے بھلے علماء نے، اس امت کے گندے علماء نے، اس امت کے بد کردار علماء نے قرآن کو جزدانوں میں لپٹوا کر، اور جس طرح ایک برہمن، ایک پنڈت گیتا کو جزدانوں میں لپیٹ کر، طاقوں کی زینت بنا کر صبح شام اوم شری اوم کر کے اگربتیاں سلگا کر اور اس کو ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہے، اسی طرح یہ مسلمان بد کردار مولویوں نے، عوام، میرے امت کے پیارے پیارے لوگوں تمہاری غلطی نہیں ہے، میرے امت کے پیارے پیارے لوگوں تمہاری غلطی نہیں ہے، رب کی قسم ہے اس امت کی قیادت نے، اس امت کی بد کردار قیادت نے، اس امت کے برے علماء نے، یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والوں نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ورنہ یہ وہ امت تھی جو ساری کائنات کے لیے مسیحا بن کر کے آئی تھی، جو کائنات کے لیے امت وحدت بن کر کے آئی تھی، جس کو خطاب رب ذوالجلال نے قرآن میں دیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جہاں کہیں غیر اللہ کی عبادتیں نظر آئیں ان عبادتوں کے آثار کو مٹا دو، جہاں کہیں اپنے نبیوں کا تمسخر اڑایا جائے ان کی زبانوں کو قلم کر دو، جہاں کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کیا جائے وہاں نبی کی تعلیمات کو رائج کرو۔ لیکن ہائے ہماری بدنصیبی، ہائے ہماری بدنصیبی کہ اس امت کے اندر ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے یہود و نصارہ جس طرح پچھلی امتیں چل رہی تھی، نبیوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتی تھیں، ان کے دین کے اندر تحریفات کی، اسی طرح تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ ایک زمانہ آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان بولیں گے، تمہاری طرح رہیں گے، تمہارے درمیان رہیں گے، میری امت کے لوگ رہیں گے، ہمارے اپنے لوگ رہیں گے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے رہیں گے، لیکن دعات علی ابواب جہنم، دعات علی ابواب جہنم، یہ وہ مبلغین ہوں گے، یہ وہ داعی ہوں گے، یہ وہ دعوت دینے والے ہوں گے جو قال اللہ قال الرسول نہیں، جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ لوگوں جن کی دعوتیں مدینے والے کی ہیں، جن کی دعوتیں کعبے والے اور مکے والے کی ہیں، آج ان کی دعوتوں کو امت محمدیہ کے اندر بند کرنے کے لیے، ان کی دعوتوں پہ قدغن لگانے کے لیے ان کی راہوں میں روڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے کتنا صحیح گائیڈ کیا ہے اپنے لوگوں کو، مومنین بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے پیر پگاڑے، بہت سارے صوفی ملے، بہت سارے مرشدین، بہت سارے بڑے بڑے چگے اور پگڑیاں باندھنے والے، بہت بڑے علامہ مفکر غازی ملت مفکر ملت کے ٹائٹلز لگا کر اور کانفرنس اور جلسے اور نہ جانے کیا کیا امت کے اندر بمکنے والے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ موٹے موٹے بریکرز بنے ہوئے ہیں، یہ شیطانی بریکرز، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں۔